صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت معاویہ، سنا نہیں سنا؟ حضرت معاویہ سننا، میں ذرا جلدی جلدی بتا دوں، بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے۔ کون حضرت؟ اتنا بتا دوں، اتنے اونچے درجے کے صحابی کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بادشاہ تھے بھائی، یہ بادشاہ تھے 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ کون حضرت؟ یہ بمبئی میں جو تھانہ ہے نا، وہاں تک حضرت معاویہ کا لشکر پہنچ گیا۔ سوچو کیسی حکومت کرتے ہوں گے۔ اور میں بتاؤں ان کی شان، جب آخری گھڑی آئی نا تو ایک درباری بادشاہ تھے نا، ایک درباری کو کہا وہ الماری میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالا۔ درباری نے الماری کھولی، اس میں سے خوبصورت ڈبیا نکالی، کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس کو کھولو۔ جب اس کو کھولا تو اس میں اللہ کے رسول کے مبارک ناخن اور اللہ کے رسول کے مبارک بال۔ کیا کہا؟ روتے روتے کہا کہ جب معاویہ کی آنکھ بند ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ معاویہ، کہا جب اللہ کا بندہ معاویہ کی آنکھ بند ہو جائے تو ایک آنکھ میں حضور کے بال رکھ دینا، ایک آنکھ میں حضور کے ناخن مبارک رکھنا، اس لیے کہ جب قبر میں یہ لے کر جاؤں گا تو اللہ کا عذاب میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اندازہ لگا۔ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ جس وقت بالکل جوان تھے، ماشاءاللہ کہو ماشاءاللہ، کیسے تھے؟ جوان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا معاویہ ایک ضروری کام کرنا۔ اور بیچارے غریب، حضرت معاویہ اس زمانے کی بات، جوان تھے لیکن غریب تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاویہ میرا ایک کام کرنا ہے، چلچلاتی گرمی کا زمانہ، کام میرا ایک کام کرا تھا۔ معاویہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول بولو کیا کام کرنا ہے؟ معاویہ جوان تیار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا مدینے کی باؤنڈری پہ جانا ہے، باؤنڈری پہ، اور وہاں وہ غسان کا بادشاہ آ رہا ہے، غسان کا شہزادہ، بادشاہ کا لڑکا شہزادہ آ رہا ہے، وہ میرے لیے کچھ پریزنٹ لے کر آیا، ہدیہ لے کر آیا، میں چاہتا ہوں قبول کروں، اس لیے کہ قبول کروں گا ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان کی دولت جھاگے گی، اس لیے کہ میں قبول کروں گا تو اس کا دل تھوڑا نرم ہوگا، لیکن تم کو جا کے لینا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہ تو گزر جائے گا، تم کو صرف وہاں جا کے میرا پریزنٹ لے۔ حضرت معاویہ جوان تھے، چلے گئے، ایک سائے میں جا کے، بہت گرمی تھی، چلچلاتی گرمی، ایک سائے میں کھڑے ہو گئے، اتنے میں تو ڈھول ڈھال باجے جھوم دھام کیوں، وہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ شہزادہ ہے، ہاتھی بھی اس کے ساتھ ہے، گھوڑے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، اور شاہی سواریاں بھی ہے، اور ناچنے والے بھی دھوم دھام۔ ہاں حضرت معاویہ سمجھ گئے، آ گیا غسان کا شہزادہ۔ حضرت معاویہ بیچارے وہ درخت کے باہر نکلے اور کیا کہا، اے غسان کے شہزادے، میں محمد کا غلام آیا ہوں، محمد کا غلام آیا، تجھے جو بھی میرے نبی کو ہدیہ دینا ہے دے دے تاکہ میں امانت۔ تو غسان کا شہزادہ پیسہ دماغ پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تو غلام ہے، اتنا جلدی نہیں ملے گا، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہمارے پیچھے پیچھے۔ اب وہ آگے آگے چل رہا، پیچھے پیچھے معاویہ چلے، اب پاؤں میں جوتے نہیں ہے، چپل نہیں ہے، اور جلے گا کہ نہیں پاؤں؟ آج کل کی گرمی 44 ڈگری، تو عرب کی گرمی، پاؤں جل۔ تو حضرت معاویہ نے کہا شہزادہ تیرا جوتا دے دے نا، تیرے پاس تو بہت جوتے ہوں گے، ایک جوتا دے دے، تو بھلے مجھے چلا، میں تیرے پیچھے چلوں گا، اس لیے کہ میں نبی کی امانت لے کر جاؤں گا، لیکن میرے پاؤں جھلتے۔ اس نے کہا ہمارا جوتا ہے، شاہی ہے، اور تو محمد کا غلام ہے، غلام کو ہم شاہی جوتا کیسے دیں گے؟ اسے چل پیچھے پیچھے چل۔ پھر حضرت معاویہ چلتے چلتے پاؤں چلے تو کہا ایک کام کر، تیرے گھوڑے ایسے ہی چلتے، گھوڑے پر مجھے بٹھا دے، بھائی تیرے گھوڑے خالی خالی چل رہے، ایک آدھ گھوڑے پر بٹھا دے، میں چلوں گا تیرے پیچھے، لیکن گھوڑے پر تو بٹھا دے۔ وہ شہزادہ تھا، کہا نا میں شاہی گھوڑا ہے اور تو محمد کا، اور شاہی گھوڑا پر کئی غلام بیٹھے گا۔ حضرت معاویہ چلے چلے، اب تو پیاس لگے کہ نہیں لگے پیاس؟ کہا ہے شہزادہ کچھ نہیں، پانی تو پلا دے، تیرے ہاتھ تو ڈرم کے ڈرم پانی کے رکھے ہوئے، ایک تھوڑا سا پانی تو پلا دے۔ کہا نہیں یہ شاہی پانی ہے، اور تو محمد کا۔ 6 کلومیٹر تک چلا ہے، کتنے 6 کلومیٹر کے بعد اس نے پھر معاویہ کو بڑا ذلیل کر کے وہ ہدیہ دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر جو دوڑے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور پاؤں کی پوری چمڑیاں اکھڑ چکی تھی، بھئی پاؤں کی جو چمڑی ہے اوپر تک اکھڑ چکی تھی اور خون باقاعدہ بہ رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا، وہ تو کوئی اللہ کے رسول نے کہا نہیں کچھ ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رو پڑے اور پوری داستان سنا دی کہ اس نے مجھے چپل نہیں دکھا تو محمد کا غلام ہے، ہمارے پاس شاہی جوتے ہیں، ہمارے پاس شاہی گھوڑا ہے، ہمارے پاس پانی بھی شاہی ہے، اور تو محمد کا معمولی غلام ہے، ہم غلام کو یہ چیزیں کہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کر لو، کوئی بات نہیں، صبر کر لو، لیکن ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا، ارے چھوڑ دیتا، واپس آ جاتا، کو 6 کلومیٹر تک بھاگا، واپس آ جاتا۔ حضرت معاویہ نے کہا واپس آ جاتا، ارے آپ نے کہا تھا امانت مجھے پہنچانا، ارے معاویہ جان دے دیتا، لیکن امانت آپ کی گود میں لا کر پہنچا دیتا۔ میرے دوست یہ کون تھے حضرت؟ سننا معافی کس کو کہتے، سننا ہو گئے، لکھا 35 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے؟ حضرت معاویہ بادشاہ بن گئے، بھائی بادشاہ بن گئے تو لباس، چہرے کا انداز سب بدل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو فجر کی نماز کے بعد خبر ملی کہ ہمارا لشکر غسان پہنچا اور غسان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لے آیا۔
حضرت معاویہ فجر پڑھ کے نکلے تھے، کہا غسان کے سارے قیدی آ گئے، 6000 قیدی ہے. کتنے مرد؟ 6000 مرد، 6000 قیدی، سب کے سب آ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں باہر نکلے، سننا باہر نکلے، یوں دیکھا کہ کون قیدی آئے، تو وہ کھڑا ہے. کون؟ وہ شہزادہ. 35 سال کے بعد ملاقات ہوئی، وہ شہزادہ کھڑا ہے، ہاتھوں میں بیڑی، پاؤں میں بیڑی. معاویہ نے پہچان لیا، لیکن وہ ارے وہ کہاں پہچانے گا، اسے کیا معلوم محمد کا وہ یہ غلام ہے، یہ معاویہ ہے. حضرت معاویہ کھڑے، پہچانا. حضرت معاویہ قریب گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے بیڑی کھول دی. اس کے ہاتھوں کی کڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں کھولی اور یہ کہا اپنے درباریوں کو، کہا اس کو میرے کمرے میں آرام کراؤ، جو میرا شاہی کمرہ ہے اس میں آرام کراؤ اور میرا بستر باہر لگا دو. اللہ اکبر. سوچو نا، کہا اس کو میرے کمرے میں آرام کراؤ اور میرا بستر. سب نے کہا آپ میرا حکم ہے، اس کو شاہی کمرے میں لے جاؤ. چنانچہ 1 مہینے تک حضرت معاویہ خود اس کو کھانا لے کے پہنچاتے تھے. کتنے مہینے تک حضرت معاویہ خود کھانا لے کر جاوے، خود پانی لے کر جاوے، خود کپڑے لے کر جاوے، خود اس کے کپڑے دھوئے. اور حضرت 1 مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے کہا کہ جاؤ، میں تم کو بھی آزاد کرتا ہوں، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کرتا ہوں، جاؤ اور جس کو جتنا چاہے بیت المال میں سے لے کر چلے جاؤ، بیت المال کھلا ہے، لے کر جاؤ. وہ شہزادہ وہ جو تھا وہ معاویہ کے پاؤں پکڑ لیا کہ تمہارے جیسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا، تمہارے جیسا بادشاہ نہیں دیکھا. تم نے اپنے کمرے میں میرے کو 1 مہینہ سلایا اور 1 مہینے تک مجھے اتنا آرام. تم میرا کھانا لاتے، میرا کپڑا لاتے، میرا کپڑا دھوتے اور آج کہتے ہو کہ بیت المال کھلا ہے، جتنا لینا ہے لے لو. آخر کون سا میں نے تم پر احسان کیا جس کا تم بدلہ چکاتے ہو؟ حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا میں بدلہ نہیں چکاتا اور تو نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ تو نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا. لیکن یاد رکھ، اس وقت بھی میں نے تجھے کہا تھا میں محمد کا غلام ہوں، اور اسی محمد نے مجھے یہ سکھایا، آج بھی اسی کا غلام ہوں. میں اس دن بھی محمد کا غلام تھا جب تو مجھے مارتا، مجھے پیچھے چلاتا، 6 کلومیٹر تک میرے پاؤں کو جلاتا، اس وقت بھی میں محمد کا غلام تھا اور اسی محمد نے مجھے تعلیم دی. آج بھی وہی محمد کا غلام 35 سال کے بعد تیری خدمت کرنے کو تیار ہے. میرے دوستو، وہ غسان کا شہزادہ آنکھوں میں ایسے آنسو آئے، گر پڑا نیچے اور کہا جس محمد پر تو نے ایمان قبول کیا اسی محمد کے حوالے مجھ کو بھی کر دے. کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو سارے لوگوں کو معلوم ہوا. وہ 6000 قیدیوں نے کہا جب ہمارا بادشاہ سیدھے راستے پر آ گیا ہم بھی سیدھے راستے پر آتے. سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیارے دوستو، ذرا سوچو، آج یہ اخلاق ہمارے پاس ہے؟ ہم تو 5 دن بات نہیں کرتا، 5 مہینے بات نہیں. ارے سگی ماں سے رشتہ توڑ دیتا، ارے سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیتا. ایک پراپرٹی کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ، بھائی دشمن بن گیا، بہن دشمن بن گئی. ارے میرے دوستو، اگر معاویہ چاہتے تو اس کو پٹک کے مارتے. ارے مارتے کہ نہیں مارتے؟ ارے بیڑی نکالتے نے دھڑا دھڑ جو مارتے اور کہتے وہ میں محمد کا غلام. لیکن میرے دوستو سننا، جب سارا ایمان سب قبول ہو گیا، اس کے بعد وہ شہزادے نے کہا اب تو میں تیرا بھائی بن گیا، لیکن یہ بتا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ شہزادہ پوچھ رہا ہے اب تو سارا معاملہ ختم، میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان، لیکن تو نے کیا کیوں؟ حضرت معاویہ نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ میرے خدا نے ایک آیت بتائی ہے، آج الحمدللہ اس آیت پر بھی میرا عمل ہو گیا. کہا ایک اللہ نے آیت بتائی ہے جو آج پارہ نمبر 25 میں، کون سی آیت؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرماتے بڑا ہمت والا وہ مسلمان ہے جو صبر بھی کرے اور صبر کرنے کے بعد معاف بھی کر دے. چلو ارادہ کرو کون اس لائن میں کون آنا چاہتا ہے بھائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. دیکھو اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا نا، آپ نے معاف کر دیا نا، جس سے آپ کی نہیں بنتی ہوگی معاف کر دیا نا، اب ہوٹلے پہ بیٹھ کے اس کی غیبت مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کیا غیبت تو مطلب ہے کہ معافی میں کچا تھا. آج سے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، سائلنٹ، خاموش. نہیں بنتی لیکن پیچھے اس کی برائی نہیں. دیکھو یہ میں جنت، حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے 3 کام کر لے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. ایک قرآن کی تلاوت کر لے، ایک معاف کر. جس نے قصور کیا ارے ٹھیک مان بھائی، اس کی مان لے کہ تیری غلطی نہیں تھی، اس کی غلطی تھی. لیکن میں پوچھتا ہوں معاویہ کی کون سی غلطی تھی؟ ارے معاویہ کی کوئی غلطی تھی؟ لیکن کیا کیا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر بھی کروں گا، معاف بھی کروں گا، اللہ کے نزدیک میرا نام روشن ہوگا. کریں گے. 2 کام ہو گئے. آخری کام پر آ جاؤ میرے دوستو. خواجہ غریب نواز فرماتے تیسرا کام بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 معاف. نمبر 3 نماز کی پابندی.
نماز کی چلو بھائی اب تو اس کے لیے تو مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، ہے کوئی امپورٹنٹ چیز ہے؟ سب سے بڑی عبادت کون سی؟ نماز. ارے بولو نا، سب سے بڑی عبادت کون سی؟ نماز. سب سے بڑا تقویٰ کون سا؟ نماز. سب سے بڑا کام کون سا؟ نماز. اللہ نے قرآن کریم میں 500 مرتبہ کہا نماز. اللہ نے قرآن کریم میں 500 ٹائمز کہا نماز. صراحتاً، اشارتاً، ہدایتاً، دلالتاً اللہ فرماتا نماز، اللہ فرماتا نماز. ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ ہمارے نبی نے کہا نماز. 7,500 مرتبہ اللہ رسول کی ملی جلی بات نماز نماز. اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑھ کر غدار کون ہو؟